جو ایکسپیکٹڈ تھا وہی ہوا، کوئی سرپرائزز نہیں تھے، خیال یہی تھا کہ 63 والا فیصلہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا، لیکن ہر چیز کو کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے، سیاق و سباق جس کو کہتے ہیں۔ جب 2022 میں یہ فیصلہ آیا پہلی دفعہ اور 63A کو اڑا دیا اس وقت 5 ممبر بینچ نے، اس وقت بھی اس کے عوامل زیادہ سیاسی تھے، اور تبھی یہی بات ہوتی تھی کہ یہ ایک لیگل فیصلہ نہیں ہے، ایک پولیٹیکل فیصلہ ہے۔ میں تو اگرچہ اس فیصلے کے ریوائیول کے حق میں ہوں کہ واقعی یہ غلط فیصلہ تھا پہلے والا، لیکن آج بھی جو فیصلہ ہوا میں اس کو یہی کہوں گا کہ رائٹ واز ڈن ان اے رانگ وے۔ آج بھی اس پہ سوال ہے کہ جس طریقے سے ہوا اور بڑے سیریس وائلیشنز کویشچنز اٹھائے گئے، پہلے 3 ممبر کمیٹی کے بجائے 2 ممبر ججز کمیٹی نے بینچ بنا دیا، اس میں بھی اعتراضات اٹھے، دے ور برش اسائڈ۔ پھر 5 ممبر بینچ اناؤنس ہوتا ہے اور 4 ممبر بینچ بیٹھ کے پہلے دن ہیئرنگ کرتا ہے۔ ہوتا ہمیشہ یہ ہے کہ جب اگر بینچ پہ کوئی جج اٹھ جائے یا نہ آئے، ریکیوز کرے یا نہ کرے، وہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن تھی۔ منیب اختر صاحب نے نہ ریکیوز کیا نہ بیٹھ رہے تھے، بٹ بینچ سیٹ، اس پہ بھی کویشچنز اٹھائے، علی ظفر صاحب نے اس کو چیلنج بھی کیا، سب کچھ ہوا، انہوں نے اس لیگیلٹی کو بھی کہا یہ لیگل ہے، چلے وہ بھی فیصلہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ پھر آج جب شروع ہوا مقدمہ تو پھر کافی چیزیں آن دا وال لکھی ہوئی تھی، اس کو کہتے ہیں ہم نوشتہ دیوار۔ یہ ہم نے کل بھی کیا بات کی تھی، میں نے اس پہ کیا بات کی تھی میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ وہ ایک دوسرے بینچ علی ظفر صاحب نے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ آتا ہے تو پھر تو ہم کل آرگیو کریں گے، اور اگر یہ فیصلہ نہیں آتا تو پھر صبح کورٹ میں جا کے اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ ہم بوائے کاٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ اگر فیصلہ آتا ہے خاص طور پہ بینچ کے لیگل ہونے کا، تو پھر پی ٹی آئی کا پلان یہ ہے کہ ہم اس کو فوراً چیلنج کریں گے لیگیلٹی کو، بیکاز وہ جو لیگیلٹی کا چیلنج ہے وہ ایک دوسرے بینچ کے پاس جائے گا۔ لیکن جو ہم 2-3 دن سے کورٹ میں دیکھ رہے ہیں، یہ نظر آ رہا ہے کہ 63A والا فیصلہ کل ہوتا نظر آتا ہے، اور اگر نہ بھی ہوا تو شاید شارٹ آرڈر میں کم از کم یہ ہو جائے گا، لگ یہ رہا ہے کہ وقتی طور پہ سسپینڈ کر دیا جائے پرانا آرڈر۔ اگر وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ کا پھر میدان کھل جائے گا، جو انہوں نے بندے توڑنے ہیں، جوڑنے ہیں، کنونس کرنے ہیں، تو وہ پھر اس کو کر پائیں گے۔ وہی ہوا، اب انہوں نے چیلنج بھی کر دیا اس کو بینچ پہ لیگیلٹی، شمیم نقوی صاحب کی طرف سے وہ ایک چیلنج ہو گیا پی ٹی آئی سے۔ فیصلے میں کوئی سرپرائزز تھے، لیکن آج بڑی انٹرسٹنگ مووے دیکھی ہم نے۔ آج میں نے سارا ٹرائل سنا 3-3.5 گھنٹے بیٹھ کے۔ جب علی ظفر صاحب نے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا، انہوں نے کہا میں نے اپنے کلائنٹ پہ، انہوں نے پہلے آج کہا کہ عمران خان صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو موقع دیں ان کو وہ بات کرنے کا، کورٹ سے تو آبویسلی ناٹ انیکسپیکٹڈلی اٹ واز ٹرن ڈاؤن، تو انہوں نے کہا میں پھر ہم وڈرا کر رہے ہیں کلائنٹ کی انسٹرکشن پہ۔ تو اس وقت چیف جسٹس صاحب نے ان کو کہا کہ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایز جس کو آپ کہتے ہیں فرینڈ آف کورٹ، آپ اسسٹ کریں۔ تھوڑی دیر 10-15 سیکنڈ علی ظفر صاحب سوچتے رہے، پھر انہوں نے ایگری کر لیا، اور شاید آپ سوشل میڈیا پہ اس کی قیمت چکا بھی رہے ہیں، بٹ آئی تھنک دا تھنڈر واز اسٹولن، کیونکہ اگر یہ اس وقت کر کے باہر نکلے ہوتے، پریس کانفرنس کرتے، ہیڈ لائنز بنتی، وہ تو نہیں بنی، اور اب دوسری طرف چیز چلی گئی۔ ایشو اب یہ ہے اب کیا ہوگا۔ اب تو ایبسولوٹلی سرٹن ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آئیں گی۔ اسلام آباد کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار اور اسلام آباد بار کاؤنسل، انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا کہ ہم کسی بھی طرح قبول نہیں کریں گے جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آئیں گی، ہم تحریک چلائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان جو آج کل ان کا وزن بہت زیادہ ہیوی ہے اس تمام کے اندر، انہوں نے آج کیا کہا ہے، ذرا وہ بھی سن لیں۔ مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ نے اس بات میں عجلت کس چیز کی۔ یہ بل اپنی تفصیلات کے ساتھ، اصول کے ساتھ نہیں، تفصیلات کے ساتھ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پاس کیا جائے، اس کو سپورٹ کیا جائے، اور ہم کسی بھی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ اسلامی قانون سازی کے لیے کوئی جلدی نہیں، لیکن ان کے معروضی مفادات، فوری مفادات، سیاسی مفادات، اس میں اتنی جلدی ہوتی ہے کہ راتوں رات آئین میں ترمیم کی جائے۔ 18ویں ترمیم کے لیے ہم 9 مہینے بیٹھے رہے، آج 24 گھنٹے کے اندر ایک ترمیم کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو پاس کریں۔ کس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ کیسے یہ ممکن ہے؟ یہ جلد بازی ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہماری بھی بات سنی جائے نا، اگر ہم اتنے اہم ہیں اور ہمارا ووٹ اتنا ضروری ہے تو پھر ہمارے مقاصد کے لیے ضروری کیوں نہیں ہے؟ جیسا رہے کے حوالے سے فیصلہ اگر آیا ہے، عدالت کا فیصلہ ہے، ہم قبول کرتے ہیں، لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ اس میں کوئی میچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے۔ ویری انٹرسٹنگ، ساری باتیں کر کے انہوں نے کہا کہ فیصلہ ہم قبول کرتے ہیں، میچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر میچ فکسنگ نہیں ہونی تو پھر یہ سارا تاش کے پتے کھولنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ شطرنج کی جو بازی لگ رہی ہے، اگر کلیئر آبجیکٹیو نہیں ہے تو اتنا پھر درد کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ سو obviously
اب 2-3 سوال اٹھتے ہیں، کیا مولانا صاحب جوائن کریں گے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس میں، یا وہ جو سرج آف پاپولیرٹی ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں، یا پاور گیم کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ میرا میکسیمم سٹیک جو مجھے مل سکتا ہے اس وقت ملے گا وہ آئندہ نہیں مل سکتا، بیکاز نمبرز گیم تو اب الٹ سکتی ہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، اگر 2-3 بلین روپے بھی خرچے گئے تو اس ملک میں ہم نے بہت کچھ ہوتے دیکھا ہے، اور اس بات پہ بلکہ جھگڑا بھی ہونے کے قریب تھا جب ایک موقع پہ علی ظفر صاحب نے کہا کہ مائی لارڈز یو آر اوپننگ دا ڈورز ٹو ہارس ٹریڈنگ، تو بڑی سختی سے چیف جسٹس صاحب نے رسپونڈ کیا، انہوں نے کہا ناؤ یو آر وینچرنگ ان ارینا آف کنٹمپٹ آف کورٹ، کہ اب آپ اس دائرے میں آ رہے ہیں علی صاحب جہاں آپ کنٹمپٹ آف کورٹ میں کریں گے۔ we respect you but you respect us also، اور then he said I am cautioning you، we are cautioning you، اور تھوڑی دیر کے لیے تلخی بھی ہو گئی، but then علی ظفر صاحب کا ذرا مزاج ٹھنڈا ہے، سو بڑا اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا تھا، کلیئر ہے کہ اب ہو گیا ہے، صحیح طریقے سے ہوا ہے نہیں ہوا کلیئرلی نہیں ہوا بٹ ہو گیا ہے، اب نیکسٹ فیز ہے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کی، پھر کیا ہوگا اور اب پی ٹی آئی کے آپشنز کیا ہیں اور باقی حالات کس طرح چلیں گے، ان سب پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائنٹ اسٹوڈیو میں نصرت جاوید صاحب نے، ڈزنٹ نیڈ اینی انٹروڈکشن، کاشف عباسی، اور ہمیں بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی جوائن کیا ہوا ہے، پارلیمنٹری لیڈر سینٹ کے بھی ہیں پی ٹی آئی کے سینٹ میں۔